بھیگی سی ایک رات یہ لے آئی کیا ساتھ، یہ دھڑکنیں جو ہمیں کہنے لگی ہیں، خاموشی کے درمیان کب چاہی تھی بات، یہ دھڑکنیں جو ہمیں کہنے لگی ہیں، نہ کہو نہ سنو، خاموشی گفتگو ہونے لگی ہے، زندگی خواب میں کھونے لگی ہے، تعبیریں لے آؤں میں، تم سپنے دے دو مجھے، ایسا کیا ہے اتنے کیوں اچھے لگتے ہو مجھے، سپنے ہیں اپنے پیار کے، ہاں سپنے ہیں اپنے پیار کے، نہ کہو نہ سنو، خاموشی گفتگو ہونے لگی ہے، زندگی خواب میں کھونے لگی ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ اسلان۔ السلام علیکم جی، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح کا سما مدیحہ کے ساتھ۔ آج کل تھوڑی بہت پریشانی آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ ہی رہے ہیں، اور جو طوفان بپرجوائے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں سب سے پہلے تو اس دعا سے میں اپنے شو کا آغاز کروں گی کہ اللہ پاک ہم تمام تر سندھ میں بسنے والے لوگوں کو، وہ تمام تر لوگ جو کہ ساحلی پٹی پہ موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ ہمارے ہمسائے ملک میں، وہ کہیں پہ بھی موجود ہوں، اللہ پاک تمام تر لوگوں کو اس طوفان سے محفوظ رکھے۔ اس دعا سے اپنے ہم شو کا آغاز کریں گے، اور آج آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بڑا اہم ڈے ہے۔ آج ایک نہایت ہی اہم ایشو کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہر کسی نے کہیں نہ کہیں فیس کیا ہے، اسپیسیفکلی اس شخص نے جس کا اپنا کوئی پیارا ہسپتال میں کبھی ایڈمٹ ہوا ہو، کبھی کسی کے پیارے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کبھی کسی کے پیارے کا آپریشن ہوا ہو، اور اسپیسیفکلی وہ بچے جو کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو تو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی کہ لوگوں کو خون کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم ہر 3 ماہ کے بعد، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے رہیں، ہیلدی رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ آپ بلڈ ڈونیٹ ضرور کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، ڈاکٹرز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے آپ کی صحت کو فائدہ کتنا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا، یقین مانیں اتنا دکھ ہوتا تھا، اتنے زیادہ تھیلیسیمیا سینٹرز کے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی پلیز آپ ہمارے اس مسئلے پہ شو کریں، کیونکہ لوگ رمضان المبارک میں خون ڈونیٹ نہیں کرتے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ بچہ جو کہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، اس کو تو آپ کے پیسہ یا دوائی نہیں چاہیے، اس بچے کو تو خون چاہیے زندہ رہنے کے لیے۔ اور ایک جو خون کی بوٹل ہوتی ہے
آپ تمام تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک خون کی جو بوٹل ہے وہ 3 لوگوں کی جانیں بچا لیتی ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے خون دینا ہماری صحت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں بچانے میں. خون دینا جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں. تو اس امپورٹنس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں اگر یہ آگاہی منائی جا رہی ہے تو کیوں منائی جا رہی ہے. اور آف کورس جب آگاہی تب منائی جاتی ہے جب پیچھے کوئی بہت بڑا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم کا انبار لگ گیا ہے, تو پھر ہم اس پرابلم سے نکالنے کے لیے لوگوں کو ہم اس کی آگاہی کے لیے دن بھی آبزرو کرتے ہیں. تو آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر شبنیز حسین موجود ہیں. اور ڈاکٹر شبنیز حسین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر شبنیز حسین جو ہیں وہ ہیڈ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک بھی ہیں, اور آج وہ ہمارے ساتھ شو میں اس حوالے سے بات بھی کریں گی. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ. پلیز ڈاکٹر صاحبہ, میں ویسے بھی گاہے بگاہے اپنے شو میں بہت زیادہ بات کرتی ہوں. میں خود بھی والنٹیرلی جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتی ہوں کیونکہ میرا بلڈ گروپ ہے او نیگیٹو, اور میرے بات کرنے سے بھی لوگوں کو اتنا پتہ چل چکا ہوا ہے کہ میرے آس پاس کبھی کسی کو اگر ضرورت بھی پڑے او نیگیٹو کی, کیونکہ بہت ریئر ہے, تو لوگ مجھے فوراً کال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہاں بلڈ تمہارا وہ تم نے بھی ڈونیٹ کر دیا تو کوئی اور کسی اور کو جانتی تو وہ ڈونیٹ کریں, کیونکہ میں دیتی ہوں. اور اچھی بات بھی ہے, میں بندوں کو دیکھتی ہوں, بندے ڈر جاتے ہیں لیکن خواتین نہیں ڈرتی, وچ از اچھی بات ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں؟ آپ کو کبھی بھی بلڈ ارینج کرنے میں پرابلم آپ نے فیس کی ہے؟ کوئی بھی فیملی ممبر؟ میں نے بالکل, میری مدر کا, میرے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میری مدر کو پلازما لگنا تھا. تو مطلب یہ نہیں کہ بلڈ کی بوٹل لگنی ہے, وہ جو بلڈ کی بوٹل ہوگی اس میں سے پلازما نکلے گا وہ. تو پھر مجھے مسلسل میں 3-4 دن پورا ہفتہ جو ہے وہ کہتی رہی اپنے دوستوں کے تھرو, اور مجھے بلڈ آتا رہا, لیکن ارینج کرنے کی ضرورت پڑی, کافی بوٹلس چاہیے تھی مجھے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑی تو اس وقت بلڈ سینٹر کے اسٹاک میں اویلیبل نہیں تھا, آپ کو ارینج کرنے کی ضرورت پڑی. بالکل ایسی بات ہے. کیا آپ اس طرح سے اگر ہم اس کو لیں کہ آپ کو جب بلڈ کی بوٹل کی ضرورت پڑی اور آپ کے پاس انوینٹری میں اویلیبل نہیں تھا, یعنی بلڈ سینٹر کے اسٹاک میں نہیں تھا, اب آپ نے ارینج کیا ڈونر, کیا آپ کو فوراً بلڈ ملا یا تھوڑا اس میں ٹائم لگا؟ اچھا, میرا فرینڈ سرکل اچھا تھا, آئی واز لکی کہ مجھے ایک دن میں مل گیا. ایک دن میں ملا؟ ہاں ایک دن میں, کیونکہ میں نے پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا, بٹ آف کورس مجھے اس وقت نہیں ملا. ایک دن میں. اب آپ سینیریو چینج کر دیں, کوئی مر رہا ہے, اس کو بلڈ کی ضرورت ہے, اگر بلڈ بینک کی یا بلڈ سینٹر کی انوینٹری میں بلڈ نہیں ہے اور وہ ڈونر بھی لے آتا ہے کچھ بھی کر کے, کتنے حادثات ہوتے ہیں, کیا اس وقت بلڈ اویلیبل ہوا؟ کیا اس کو اس وقت ملا جب اس کو ضرورت ہوگی؟ کتنے لوگ اس طرح مر جاتے ہیں جب اس وقت اویلیبل نہیں ہوتا. یہ ہے ایکچوئل جو پرابلم ہے, وہ یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کریں, ہر 3 مہینے میں کریں, لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہر 3 مہینے میں آپ والنٹیرلی بلڈ ڈونیٹ کریں, خود سے کریں, کیونکہ تاکہ جو بھی بلڈ سینٹرز ہیں ان کی انوینٹری میں بلڈ تب اویلیبل ہو جب آپ کو ضرورت ہو. جب آپ ڈونر بھی دیتے ہو بلڈ سینٹر میں, اس میں بھی بلڈ پروسیس کرنے میں, اس کو کمپوننٹ میں کنورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 گھنٹے اگر وہ بہت جلد سے جلد کام کرے, اور اگر ایمرجنسی ہے تو فوراً بلڈ دینا ہوتا ہے. تو بلڈ کے اوپر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV. تو آپ بغیر ٹیسٹڈ ہوئے ہوئے بلڈ آپ پیشنٹ کو دے رہے ہیں, اس وقت تو اس کی جان بچ گئی, لیکن کیونکہ وہ بغیر ایگزیکٹلی, تو آگے جا کے اس کو ہیپیٹائٹس بی, سی سب کا پرابلم آتا ہے. ہمارے پاکستان میں یوتھ کتنی ہے؟ تقریباً 60% ایگزیکٹلی. تو اگر 60% یوتھ ہے, اب WHO کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ اگر 3 سے 4% ایلیجبل ڈونرز کسی بھی کنٹری کے جو بلڈ دے سکتے ہیں, اگر وہ بلڈ دینا شروع ہو جائیں تو کسی بھی کنٹری کو, ان کے رپورٹس میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے, ضرورت نہیں پڑے گی, ہر وقت بلڈ انوینٹری میں موجود ہوگا. مجھے یہ بتائیں, یہ ڈاکٹر شبنیز, میں لوگوں کو دیکھتی ہوں جب میں بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتی تھی, تو میرے ساتھ جو میری ٹیم کے لوگ ہوتے تھے, میں ان سے کہتی تھی چلیں آئے بھی آپ بھی بلڈ ڈونیٹ کریں, ہٹے کٹے نوجوان ہیں, ان کو چکر آنے لگ جاتے تھے کہ نہیں ہماری امی نے منع کیا ہوا ہے, اور میں ان کے سامنے میں بلڈ ڈونیٹ کر کے, بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے منع کرتے تھے نہیں آپ کو بخار ہے, آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کافی لو ہے, تو ہم آپ کا بلڈ نہیں لے سکتے. لیکن مجھے ہوتا تھا کہ نہیں, میں بہتر ہو جائے, میں کیسے دیکھ کے جاؤں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ضرورت ہے. اگر میں کل مجھے کبھی ضرورت پڑے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے نام میسر ہو. تو آپ کا جو پہلا سوال ہے, جو آپ کا پہلا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میری امی نے کچھ کہا ہے یا منع کیا ہے,
تو جب آپ کھیل میری امی نے ان کی امی نے میری امی نے تو کبھی منع نہیں کیا. میری امی انفیکٹ مجھے کہتی ہے کہ تم کیوں اتنا بلڈ ڈونیٹ کرتی ہو, تم اپنی صحت دیکھو. ایگزیکٹلی. تو بلڈ کے فائدے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پیرنٹس ان کو منع کرتے ہیں فیئر کی وجہ سے, ڈر ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. بٹ دا تھنگ از کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں, کوئی ایسا گیم کھیلے ہیں, کہیں گھومنے چلے گئے, کیا ہم امی سے اجازت لیتے ہیں تب؟ لیکن بلڈ ڈونیشن کے لیے آپ کو آپ کے پیرنٹس کی اجازت لینی ہوتی ہے. میں صرف نالج کے لیے بتا رہی ہوں. 17 سال کی عمر سے لے کے 18 سال تک اگر پیرنٹس کا کنسنٹ ہے ہم ان سے بھی بلڈ لے سکتے ہیں. 18 سال کے اوپر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی پیرنٹل کنسنٹ کی. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے تو جب بھی بلڈ ڈونیٹ کیا اپنے اماں ابا کو بتایا نہیں, کالج سے جب دینا شروع کیا بلڈ کیمپس لگتے تھے, اس کے بعد اب تک, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گی تو وہ کبھی الاؤ ہی نہیں کرے گی, کر کے آ کے بتاتی میں. ایگزیکٹلی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کب تک بلڈ ڈونیٹ, کیونکہ آپ نے ینگ ایج میں بلڈ ڈونیٹ کرنا شروع کیا ہے. میں تو 60 سال تک میں ڈونیٹ کر سکتی ہوں. گو بیونڈ. میں 60 سال سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں اگر میں 70 ایئرز 75 ایز لانگ ایز یو آر ہیلتھی. یس. اگر آپ ریگولر بلڈ ڈونر ہیں, یہ سوچنا ہے نا کہ آپ کو وہ بلڈ ڈونیشن ہیلدی رکھ رہی ہے, آپ کو اتنے سارے رسک سے پریونٹ کر رہی ہے. یہ بتائیے گا, چلے میں تو جن لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں وہ تو کریں گے, لیکن وہ جو لوگ نہیں کر رہے, میں تو چلے 70 سال کی اللہ نے زندگی دی تو ضرور کروں گی, لیکن وہ لوگ جو 17 سال کی بھی ہیں, 18 سال کے, 20 30 کیوں نہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے؟ اور یہ ضرور بتائیے کتنا فائدہ ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا. دیکھیں, میں نے آپ کو صرف رینڈملی پوچھا تھا کہ کیا آپ کو کبھی بلڈ کی نیڈ آئی ہے؟ سب کو آئی ہوگی, میجورٹی سب کو ڈونر ارینج کرنا پڑا ہوگا. جب یہ تھاٹ آ جاتی ہے نا دماغ میں کہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی ضرورت پڑے گی, انوینٹری میں بلڈ ہونا ضروری ہے. ہر کوئی جب اپنا فرض پورا کرنا شروع کر دے گا آٹومیٹیکلی ہر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرے گا. اور آپ کو زیادہ چنک نہیں چاہیے, اس 60% یوتھ کا اگر 2 to 3% دے دے, پاکستان کی نیڈ کمپلیٹ فلفل ہو جائے گی. اس میں پھر اور لوگوں کی ضرورت اگر وہ آ رہے تو اس این ایڈیشنل تھنگ, لیکن وہ فلفل ہو جائے گی. تو یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے فار ٹائمنگ آپ کو ہلکے سے چکر بھی آتے ہیں, بٹ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جوس آپ پی لیں, یو آر فائن, یو گڈ ٹو گو. میں نے بچہ پیدا کرنے کے تقریباً 3 ماہ کے بعد میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا. اوکے. اور بیکاز کسی کو چاہیے تھا, اور مجھے کیونکہ آپ ایک اپنے سرٹن گروپس جوائن کیے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی کہ ہاں آپ کو او نیگیٹو بلڈ کی جو ہے وہ ضرورت ہے, تو میں ضرور کرتی ہوں کہ ہاں بھی ان کو ہے. تو ٹھیک ہے جوس پیا میں ٹھیک ہوگی, لیکن لوگ کہتے ہیں ہائی کمزوری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, چکر آئیں گے, سارا دن پتہ نہیں الٹیاں کرتے پھریں گے. ایسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ پلیز میں ڈاکٹر ایسی چیز ہوتی ہے. دا تھنگ از کہ آپ جس دن بلڈ ڈونیٹ کریں اس دن آپ کا بریکفاسٹ پراپر ہونا چاہیے, بغیر بریکفاسٹ کے نہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے بریکفاسٹ نہیں کیا یا آپ کوئی ڈائٹ پہ ہیں تو آف کورس آپ فینٹ ہوں گے کہ ہم بلڈ نکال رہے ہیں. ناشتہ کے بغیر ایز لانگ ایز آپ کی ڈائٹ کمپلیٹ ہے, آپ یو فیل گڈ. آپ کہتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے ہاؤ ڈو یو فیل ویل, آپ صحیح فیل کر رہے ہیں, تو آپ اگر صحیح فیل کر رہے کچھ نہیں ہوتا. کچھ 5-6 سوال جو ہے اس کے علاوہ پورا فارم فل کراتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے. جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں وہ 47 کویشچنس کا ہے, اور جو ہم پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک تو ڈونر کی سیفٹی جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر آتی ہے پیشنٹ کی سیفٹی, تو وہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اتنا ضروری ہے پورے رمضان مبارک میں نے کیونکہ انڈس ہاسپٹل والوں سے پوچھا بھی تھا, تو اس میں یہ تھا کہ میں نے کہا میں روزے میں بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے اچھا خاصا سحری میں نے ٹکا کے کی ہے اور میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہوں. اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ تھیلیسیمیا سینٹرز کے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے, تو علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جان بچانا تو ثواب ہے اور آپ کو تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا اس کا. لیکن اسپتال والوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہمارا یہ ہم نہیں کر سکتے, جب آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو ہم بلڈ نہیں لیتے, تو اس لیے جب آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ جائیں گے تو وہ آپ پہلے دیکھیں گے آپ ٹھیک ہیں, اونلی دین وہ آپ سے بلڈ لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنے ہمارے تھیلیسیمیا کے بچے, اگر ہم صرف پاکستان کے حوالے سے باتیں کریں, کیونکہ سم ہاؤ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے اس پہ کنٹرول اس لیے سے حاصل بھی کر لیا گیا کہ پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, شادی سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں پریونشن میں ہوتا ہے کہ جی تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو, دونوں مائنر نہ ہو, یا کوئی میں سے ایک مائنر نہ ہو, وہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں چیزیں نہیں دیکھی جاتی ابھی لا میں نہیں آیا. جی اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تھیلیسیمیا کے بچوں کی تعداد بڑھتے چلی جا رہی ہے. ایک گھر میں ایک بچہ تھیلیسیمیا پیشنٹ نہیں, مطلب 4-5 بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بچے. یہ تو ان بچوں کو تو خون کے علاوہ ہم کچھ اور دے بھی نہیں سکتے. ایک تو ہمیں ایک اور چیز ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ تھیلیسیمکس کو بلڈ کی ضرورت ہے,
हमने कभी भी उनका सोचा है उन बच्चों को जिनको ब्लड कैंसर हुआ है? अगेन बहुत सारी ऐसी हमारे माइंड में है, थैलेसीमिया इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इट्स अ ह्यूज चंक, बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान का। इनको भी जरूरत होती है जिनको ब्लड कैंसर होता है। 1000 पेशेंट्स इस वक्त इलाज ले रहे हैं ब्लड कैंसर के साथ। 400 पेशेंट्स बच्चे हर साल ब्लड कैंसर के साथ आते हैं। 400, ये ठीक ठाक है। और इनको हर 2 हफ्ते में कीमोथेरेपी मिलनी है। अगर वो कीमोथेरेपी वो तब मिलती है जब ब्लड अवेलेबल होता है स्टॉक में। अगर ब्लड नहीं होगा, कीमोथेरेपी मिस होगी, एग्जैक्टली, और वो कैंसर दोबारा आ जाता है। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है अगर इनको ब्लड टाइम पर मिल जाए। और यही होता है, इनको प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं क्योंकि कीमो लगती है। पता नहीं, इस पे बात तो करते नहीं कि एग्जैक्टली नहीं करते कैंसर है जी, उनको भी खून की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर उनके पास उस वक्त कोई बैकअप अवेलेबल ना हो तो वो उनका कीमोथेरेपी। और अगर उनसे डोनर, अगर थैलेसीमिक पेशेंट है उसको 1 लाल खून के बदले 1 डोनर चाहिए। जो कीमो के पेशेंट्स होते हैं उनको 4 प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं। तो क्या 4 और 6 डोनर्स वो ला सकेगा? इज इट पॉसिबल? हमें 1 डोनर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि हमारे पास फैमिलीज आती हैं जो कहते हैं रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि अब फ़ोन आएगा और ब्लड डोनर मांगेंगे। अल्लाह अल्लाह, दैट्स द नीड। ये तो देखा जाए तो एक तरह से ये भी जिस्म के ज़कात भी है, जिस्म का सदका भी है, और खून बचाने से बढ़ के तो और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सो आई एम श्योर कि जी अल्लाह करे हम जो थोड़ी बहुत बात करें, हम तो अपना हिस्सा डाल ही रहे हैं। हम और तो वो हिस्सा हर 3 महीने में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी जो अवाम है वो सिर्फ ये सोच ले कि साल में हम अपनी सालगिरह पे ब्लड दे देंगे, जी कितनी प्यारी बात की आपने। दैट्स फाइन। कितनी प्यारी। चले आप साल में 1 दफ़ा ब्लड डोनेट करें, 1 दफ़ा दें, पर करें ज़रूर। एग्जैक्टली। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको कोई कहे और आपसे अपील करे कि जी हमें ब्लड की ज़रूरत है, ओनली देन यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, अपने घर से निकलें फिर आप ब्लड डोनेट करें। बहुत प्यारी बात, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर शबनीज़ हमारे साथ मौजूद थी। कोशिश तो हमने की है जी हम शो के आगाज़ में एक अच्छा मैसेज जो है वो शुरू करें ताकि कल अल्लाह के जो हम हुजूर जब पेश हो तो हम भी सुरखरू हों कि भी हमने लोगों की जान बचाने के लिए इतनी सी काविश हमने भी की थी। आप लोग भी ज़रा सोचिएगा कि खुदा न खास्ता अगर आपके अपने एक प्यारे घर में वालिद, अल्लाह न करे कोई हादसे का शिकार हो जाए और उसको खून की ज़रूरत हो और हस्पताल के ब्लड बैंक में खून दस्तयाब ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम कभी किसी को देखने में मिले। इसलिए खून ज़रूर डोनेट करें। आपके खून की अतियात की लोगों को ज़रूरत होती है और खून अतिया करने से आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहती है। एटलीस्ट कोशिश करें साल में 3 दफ़ा ब्लड डोनेट ज़रूर करें। इज़ इट हेल्दी ना? 3 दफ़ा इट्स वेरी हेल्दी। तो 3 दफ़ा करें, नहीं करना तो सदीब बर्थडे वाले दिन ज़रूर करें, पर करें ज़रूर। बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं जनाब, आप लोगों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ये आज का शो है वो इस वजह से क्योंकि देखें हर मौसम के साथ जो जैसे जैसे मेकअप ट्रेंड जो है वो मुख्तलिफ होता है। सर्दियों का मौसम और होता है, मतलब मेकअप और होता है, गर्मियों का मेकअप और होता है। ऐसे ही जो बालों का कलर है वो हमारे गर्मियों में मुख्तलिफ होता है, सर्दियों में डिफरेंट टोन का होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम अपने बालों की बात करें, आपने चाहे खूबसूरत तरीन मेकअप किया हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप आसमानी परी लग रहे हो, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे ना बने हो तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, यकीन माने। और जब जिस दिन आपकी चाहे आईब्रोज ना बनी हो, आपने मेकअप ना किया हो, लेकिन आपके बाल क्या कमाल बाल आपके बने हो, ज़बरदस्त ब्लो ड्राई बना हो, तो आपको लग रहा था कि आई एम परफेक्ट और मैं तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, मतलब ज़बरदस्त मेरे बाल हो गए तो मैं ज़िंदगी में कोई भी जंग जो है ना वो लड़ सकती हूँ। ख़वातीन मेरी इस बात से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकती हैं, इवन मर्द हज़रात भी। बस जिस दिन आपका गुड हेयर डे होता है ना, आपको लगता है कि भी आज का दिन तो मेरा ज़बरदस्त होने जा रहा है। सो आज हम आपके गुड हेयर डे को, आपके एवरी डे को हम गुड हेयर डे कैसे बना सकते हैं, एक तो हम इस पे बात करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स बाल जो हैं ये हमारी पर्सनालिटी के बड़ा अहम जुज़ हैं जनाब। बाल अच्छे तो हम अच्छे। मेरे भाइयों को आप देख लें, बहुत सारे ऐसे भाई जिनके बाल बहुत जल्दी उम्र में गिरने लग जाते हैं, आप देखें उनकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो जाती है, बिल्कुल वो बदल जाते हैं। वही बालों के साथ अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें या पैच लगवा लें, कुछ कर लें, तो उनकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बाल हमारे लिए। तो आज के हम शो में बालों के हवाले से बात करेंगे, साथ में नेल्स के हवाले से जनाब, क्योंकि आज का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। लड़कियां बहुत पसंद करती हैं जो एक्रेलिक नेल्स आए होते हैं, ये कैसे लगाए जाते हैं, और फिर ये जो डिफरेंट किस्म के जो नेल आर्ट्स जो आजकल बड़े इन हैं,
اس حوالے سے بھی آج ہم آپ کو شو میں لائیو دکھائیں گے جناب کہ یہ، اور شو کا آپ ٹائم دیکھ لیں کہ ابھی کتنا ٹائم اور شو کا رہتا ہے، اور اسی میں ہم آپ کو یہ تمام تو چیزیں دکھائیں گے. اور آج ہماری بہت ہی پیاری ایکٹریس جو کہ بہت عرصے کے بعد بیک مارننگ شو پہ کرنے جا رہی ہوں آلموسٹ آفٹر 8 ایئرس، اور انہوں نے ایک لمبی بریک لے لی تھی، مطلب بہت زیادہ لمبی نہیں تھی بٹ 4-5 سال کی انہوں نے اچھی بریک لی تھی ایکٹنگ سے. آج وہ ہمارے شو میں موجود ہیں، ہماری بہت ہی پیاری سارہ عمیر، سارہ محسن بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم سارہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو صبح کا سما. اور ہمارے ساتھ کائنات موجود ہیں، جناب یہ پینک سے ہیں اور ایک برانچ ان کی اون بھی کرتی ہیں، اور یہ آج ہمارے ساتھ بالوں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ بھی کریں گی، کلر بھی بتائیں گے. خود بھی آپ ان کے بالوں کا کلر دیکھیں کتنے مزے کا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ان کو دیکھ کے جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے گرمی میں. اور نیلز کا تو آپ کو پتا ہے کہ جی نیلز بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. سوچیں آپ نے اتنا زبردست میک اپ کیا، تیار اور ٹش فش زبردست ساڑی آپ نے پہنی ہو، خوبصورت مزیدار، آپ کتنے اچھی خوشبو بھی آپ نے لگائی ہو، لیکن جب آپ ایک دم ہاتھ ایک دم نکالیں اور آپ کی نیل پالش کہیں سے چپ آف ہوئی ہو، یا آپ کے نیلز ایک دم چھوٹے سے آپ کہیں گے او ہو یہ نیل پہ بھی کچھ کر ہی لیتے تو بھی اچھا ہو جاتا. تو اسی والے سے آج ہمارے ساتھ سگنیچر بلش سے سہیبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بھی آج ہمیں بہت ساری ٹپس بھی دیں گی، اور ان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ یہاں پر. سارہ کا جو ہے نا ہم جو ہے وہ جو نیل آرٹ وہ کروائیں گے. سارہ سے تو بات کرنے کے لیکن وقت میرے پاس تھوڑا سا کم ہے، تو میں ابھی سے شروع کروا رہی ہوں. کائنات، ہم چاہوں گی جو میری ماڈلز جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ جائیں، اور کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم یہاں پر؟ آج سب سے پہلے تو ہم ماڈل کو دیکھیں گے، ان کی ایج، ان کے کلر کا جو بال کا ٹیکسچر ہے وہ چیک کریں گے، اور اس کے حساب سے میں آپ کو گائیڈ کروں گی، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ کروں گی، جو ہیئر ٹرانسفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں، یا کلر ٹرانسفارمیشن. تو اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم فوراً چلتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. بالکل ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. ذرا ماڈل بھی جناب میں چاہوں گی ذرا ہماری آ کے جلدی ذرا یہاں پہ بیٹھ جائیں. اچھا کیونکہ ان کی ایج تھوڑی چھوٹی ہے، تو آج یہ اسپیسیفکلی کیونکہ وہ بچیاں جو کہ ان کو بہت شوق ہے بال اپنے ڈائی وغیرہ کروانے کا، اس وقت گھروں میں موجود ہے، تو یہ ان کے لیے شو ہے کہ بغیر کیمیکل اور بغیر اپنے بالوں کا سارا جو کلر بلیچ آؤٹ کیے بغیر. دیکھیے کیمیکل تو ہوتا ہے لیکن لیس کیمیکل ہوتا ہے. جب ہم بلیچ ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ہارش کیمیکل کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. جی بالکل. تو اگر چھوٹی ایج ہے جیسے انڈر 15 ہے تو اس میں بالکل میں ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ اس کو بلیچ اپلائی کریں. اتنی چھوٹی بچی کا فیس لک کے حساب سے ہمیں اس کے بال کو ٹرانسفارمیشن کرنا ہے، اور وہ میں چاہوں گی کہ ہم وداؤٹ بلیچ ہی کریں. تو انشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں. بالکل جی سٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میرا ایک سوال سب سے پہلے کائنات آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے بالوں کا کوئی اچھا سا کلر اگر ہم نے کروانا ہو بالکل تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بالوں کو بلیچ کریں یا بالوں کا کٹ ڈاؤن کریں، اونلی دین وہ کلر ہمارے بالوں پہ آئے گا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم جو کلر ٹون چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمارے اپنے بال کا کلر کیا ہے. اگر ہم اس بچی کی بات کریں تو آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جیسے 15 ایئرز 14 ایئرز کی ہی لگ رہی ہیں. اب ان کا بال ہے جیٹ بلیک. اگر اس ایج کی بچی یہ کہتی ہے کہ جی مجھے یہ کلر ٹون چاہیے، ایش ہے، بلونڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی جب تک ہم ڈارک کلر کا کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے اس پہ لائٹر ٹون نہیں آ سکتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ایز اے ایکسپرٹ میں ان کو اپنی کنسلٹیشن فری دیتی ہوں، ایز پر پرسنالٹی میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا کیا نہیں. دوسرا ہے کہ جو چھوٹی بچی ہیں اسپیسیفکلی شوق تو سب کو بہت ہوتے ہیں، اور اماں بھی ابھی کہتی کہ اچھا تمہارے پیپرز میں سے نمبر اچھے آ گئے تو میں تمہارے بال جو ہیں وہ یا تو اسٹریکس کرا دوں گی، لو لائٹس کرا دوں گی، یا چنکس کروا دوں گی. لیکن اچھا یہ کہ آپ ایسے کلر کا انتخاب کریں کہ بچیوں کے چہرے سے معصومیت بھی نہ جائے، وہ معصومیت بھی رہے اور وہ اچھی اسٹائلش پیاری بھی لگیں. تو یہ ایسے کلر کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے. تو ان کے لیے آپ کون سا کلر جو ہے وہ اس کا انتخاب کر رہی ہیں؟ دیکھیں آج جو میں کلر کا انتخاب کر رہی ہوں وہ صرف اس طرح کا کر رہی ہوں جس میں ان کے کلر جو بلیک ہے اس میں جو ہم ڈپازٹ کلر کریں اس کا شیڈ پرومیننٹ ہو ان کے فیس پہ اور ان کی باڈی پہ، جو آپ کو کلیئر نظر آئے گا. ہم جو ان کے کلر کو سمجھے کنورٹ کرنے جا رہے ہیں بلیک سے، وہ میں براؤنز کے ساتھ کچھ مکسنگ کروں گی. وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی، جب آپ ریزلٹ دیکھیں گے تب آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ کون سے کلر ٹونز ہیں. ان کی پکچر ضرور لے لیجئے تاکہ میں ان کا بیفور اینڈ آفٹر جو ہے وہ پلان کر سکیں اور آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ ہاں بھی ہم نے ان کی ٹرانسفارمیشن کیسی تھی. اچھا ان کے بالوں کا جو ہے وہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا ہم کٹ کریں گے؟ بالکل کٹ کریں گے، اور آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تو ان کے بال کا آگے کے بال زیادہ کٹے ہوئے ہیں. بالکل ایکچولی اس طرح کا جو کٹ ہوتا ہے نا، جی
ایگزیکٹلی ان کا بال بہت پیارا تھا لیکن جس طرح سے ان کا بال چاپ کیا گیا ہے اس میں 2 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. یہ دیکھیے میں ذرا چاہوں گی مجھے ذرا مائک دیں, میں ذرا ان سے پوچھوں کہ یہ انہوں نے خود کرایا, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب بال کٹوانے کے لیے جاتے بھی ہیں تو وہ ہمارے بال بہت برے طریقے سے نا رتھلیسلی چاپ کر دیتے ہیں. اب میں ان کی بالوں کی لینتھ دیکھوں, اچھے خاص سے لمبے. آپ اگر بچے پہ کھڑے بھی ہوگے نا تو میں لوگوں کو دکھا سکوں. آپ ذرا کھڑے ہو, میں آپ کو لوگوں کو دکھاؤں. ہپس تک بال ہے. ہاں آپ ذرا ادھر آ جا پاؤ, میں آپ کو دیکھ سے آپ بیک ہو, آپ مڑیے گا. تو ان کے اتنے لمبے ان کے بال ہیں, لیکن کیا ہوا ہے جی, سارا جو کٹ کیا ہے وہ یہ والا پورشن کٹ کیا اور نیچے کے بال جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں. یعنی کہ یہ اب آپ خود دیکھیں کہ سارے باقی. تو مجھے آپ آج بیٹھ جائیں, آپ بیٹھے, مجھے یہ بتائیں, مائک مجھے دے دیں, یہ آپ نے خود ایسے بال کٹوائے تھے یا کاٹنے والے نے آپ کے ساتھ ہی کر دیا؟ کٹنگ والے نے. اور یہ کیا, میں تو آپ دیکھ رہی ہوں آپ کے بال بڑے لمبے تھے تو اس کا مطلب اور زیادہ لمبے ہوں گے. کہا آپ نے کیا کر دیا انہوں نے؟ مطلب کہ میں نے بولا تھا فرنٹ سائڈ بس کٹ کیجیے گا. ہاں جیسے فلیکس ہو آگے. ہاں تو انہوں نے پھر جو صرف آگے کے یہ والے بینگز, تو انہوں نے یہ والے بھی کاٹ دیے, آپ یہ والے بھی کاٹ دیے. انہوں نے زیادہ کٹ کیا. تو بہت روئی ہوں گی آپ کے, بھائی میرے تو اتنے زبردست بالوں کا کیا کہ انہوں نے, کیونکہ میں آگے سے دیکھ رہی ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے چھوٹے بال ہیں, میں پیچھے دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ نیچے وہ ایک کائنڈ آف دم سی بھی آ رہی ہے بیچاری. تو ابھی پھر آپ کیا چاہ رہی ہو کہ کیسے ہونے چاہیے آپ کے بال, کیونکہ اگر ان کو اچھے پروپورشن میں کرنے تو تھوڑا سا کٹ ہوں گے. ہاں چھوڑے ہائے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے نا, میں خود بھی جب سوچے ان بالوں میں بھی جب میری کٹنگ ہوتی نا اتنے سے 1.5 انچ میں بال کٹ جائیں تو میں وہاں سے بھی رو کے آ رہی تھی. ابھی تک بچپن سے لے کے ابھی تک میری وہ ریت ہی ختم نہیں ہوئی جو مجھے بال کٹوانے ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے بڑے لمبے بال ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی ہیئر اسٹائلسٹ جب کسی کا بھی ہیئر کٹ کرتے ہیں وہ یہ فوکس ہی نہیں کرتے کہ ان کا بال ویوی بال ہے, اسٹریٹ بال ہے, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو ان کے بالوں کا کٹ کریں گے یا ٹرانسفارمیشن کریں گے, ہم ان کا جو فرسٹ سٹیپ ہے اس کو صرف ٹرم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس مارجن نہیں ہے. ان کا جو فرنٹ انہوں نے کٹ دیا ہوا ہے نا وہ آلریڈی اتنا شارٹ ہے اور ان کا سلائڈ سا ویوی بال ہے. آپ میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, بس میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا ان کا کٹ ہو کہ بچت ہو جائے ان کی. دیکھیں بچت تو اب نہیں ہو سکتی, جو اینڈز کے بال ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم ان بالوں کو صرف ٹرم کریں گے ایک شیپ دینے کے لیے, لیکن زیادہ ان کی لینتھ اتنی اچھی ہے, سوچیں کہ اتنی محنت سے بال کیے تو زیادہ ان کے بال نہ کٹے. اور دیکھیں 4 to 5 انچز تو جائیں گے. نہیں 4 to 5 نہیں, اس سے کم ہوگا. نہیں میں تو اس سے بھی کم. کچھ ایسا کریں کہ ان کے بال زیادہ کٹے نا. آئی نو ان کے بال بہت غلط کٹے ہیں, بہت غلط کٹے ہیں, آئی نو. اور ایک دم سی وہ نیچے سے چھوڑ دی ہے. کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اصل جو بات ہے نا بالوں میں کنیکٹیویٹی نہیں ہے, لیکن بالوں کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. بس کائنات میں بال ایسے کٹنے چاہیے کہ نہ یہ ان کو دکھ ہو نہ مجھے دکھ ہو. میں بیسٹ ٹرائی کروں گی, اپنی بیسٹ ٹرائی کریں, کسی طریقے سے کور اپ ہو جائے. ایک بھنڈ جو مار دیا جناب ایک جو ہیئر کٹنگ کرنے والی نے, اسپیشلی جو ہماری اس بچی کے ساتھ کے بال اتنے خوبصورت بال, اس کے بعد کیا ہے. تو بس اللہ کرے پورا تمہیں کانفیڈنس ہے نا کہ تمہارے بال, بس اپنا ایک کانفیڈنس ہی رکھنا ہے. تو میں ان کا بھی آپ کو بیفور اینڈ آفٹر دکھاؤں گی ان کے بال کیسے تھے. آپ مجھے سارا بتائیں, لانگ ٹائم, ایک تو اتنے عرصے تک آپ مارننگ شو پہ بھی نہیں آئی, پھر آپ نے جو 4-5 سال کی اتنی لمبی بریک لی. مطلب ہمیں تو پتہ ہے یہ جو آپ کی فینس ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ سارا کہاں چلی گئی, اتنی خوبصورت آنکھوں والی اتنی خوبصورت لڑکی کدھر چلی گئی, کہاں چلی گئی تھی, لوگوں کو بتائیں, ہمیں تو پتہ ہے. یار میں ایکچولی گیپ لینے کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی فیلڈ سے گیپ لے لیا تھا یا کچھ اس طرح تھا. لگ ایسے رہا تھا پتہ نہیں آپ نے فیلڈ ایک دم سے چھوڑ دیا, ایک دم سے غائب ہو گئی. میرے انسٹا پہ ہو, سوشل میڈیا پہ بھی جتنے بھی فینس ہیں یا جو بھی ہیں ان سب کو یہ جاننے کی بڑی کیوریوسٹی ہے کہ میں کیوں غائب ہوئی, کیا ہوئی. اب میں ایک کو کیا پکڑ کے میں بتاؤں. میں نے کہا بٹ انشاءاللہ جب چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھ ہی لے گی, کہ جب میں کسی شو میں بیٹھوں گی تو جب میں بتاؤں گی سب کا سوالوں کا ایک ہی بات جواب دے دوں گی کہ بھائی ضرور چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی, وہ والی بات ہوتی ہے. اچھا جی ذرا ہم آپ کے لیے تھوڑی سی بریکنگ نیوز آپ کو یہ بھی دے دیں, کیونکہ یہ جو غائب ایک دم سے ہو گئی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں, اتنی پیاری مطلب ہماری اسکرین پہ آتی تھی ہیروئن, کدھر چلی گئی ہے. تو ان صاحب کو مل گیا تھا زندگی میں ان کا ہیرو, اور آپ ان ہیرو کو جانتے بھی, بہت سارے لوگ جو اسپیسیفکلی ہماری میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. محسن طلعت صاحب جناب, ان کے ہسبینڈ, اور جو میں چاہوں گی ذرا تصویریں بھی دکھائیں کہ ماشاءاللہ سے خاتون نے شادی, ان کی شادی ہو گئی تھی, شادی کے بعد پیارے پیارے بچے بھی ہو گئے. اللہ میاں اتنے پیارے بچے ان کے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میری مدر ہے. شی از ویری بیوٹیفل, ویری بیوٹیفل. اوکے, یہ کس دن کی تصویر ہے پہلے مجھے بتائیں. یہ ہمارے نکاح کی ہے. ہاں 2000. اور یہ ہماری شادی کی ہے.
ओके, ये तो बड़ी आपने जरा डिफरेंट स्टाइल की है व्हाइट कलर के गाउन में. हाँ एक्चुअली आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे एक वैसी नहीं, ये बचपन से मेरे, अब जब मैं पैदा हुई थी तब से मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि इसको जो है ना ऐसा वाइट ड्रेस मैंने पहना है, वाइट ड्रेस. और फिर मेरी भी ख्वाहिश थी क्योंकि वो रेड टिपिकली हम लोग हर कोई पहन रहा होता है. वैसे भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ड्रेस जो है वो वाइट सफेद, तो क्यों ना हम ये वाला पहनते. तो मेरी ये ख्वाहिश तो मोहसिन ने पूरी करवा दी खैर से कि मैं बिल्कुल वो टिपिकल रेड वाला नहीं दिया. तो मैं आई वांटेड टू बी यूनिक. अच्छा, मुलाकात आपकी कैसे हुई? क्योंकि ऑफ कोर्स मोहसिन जो है वो एक बड़े नामवर डायरेक्टर भी हैं, तो आपकी मुलाकात किसी सेट पे हुई, किसी ड्रामा सेट पे हुई? मैं जी मोहसिन, ये बड़ी लोगों ने मुझसे जब भी पूछा और मैंने जब इसका जवाब दिया तो सब बड़े हंसे जोर से इस बात पे कि मैं हमेशा बताती हूँ मैं मोहसिन को ऑडिशन देने गई थी, लेकिन ऑडिशन तो दिया नहीं, मैं दिल देकर आ गई. क्या बात है. तो ये आप थी जो दिल लेकर आ गई क्या? वो भाई साहब ने पहले वो किया था? नहीं, वो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, तो वो फर्स्ट साइट नहीं, वो दोनों तरफ से फर्स्ट साइट था, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उसकी तरफ से फर्स्ट है या मेरी तरफ से वैसे फर्स्ट नहीं. मोहसिन भाई आप बसद एहतराम, आप बड़े प्यारे हैं, लेकिन चलिए सारा को देख के तो समझ में आता है, कोई भी सारा को पहली बार देखेगा उसको तो सारा से मोहब्बत होगी. लेकिन सारा ऐसी क्या बात आपको मोहसिन भाई की इतनी अच्छी लगी कि आपने दिल दे बैठी? मोहसिन में एक्चुअली क्या बात नहीं है, वो मैं मर गई. हाय अल्लाह, ये देखिए मोहसिन की सबसे खूबसूरत, नहीं, मोहसिन की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो एक बहुत शायरी वाले इंसान है. उनकी ज़बान ही सबसे प्यारी है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ही नहीं हर कोई मर मिटता है. मतलब बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, बड़े बुजुर्ग, हर कोई उनकी ज़ुबान पे ही मर मिटता है, क्योंकि मोहसिन को अंदाज़ा है कि किस वो हर किसी की एज के हिसाब से उसके लेवल पे आके बात करते. तो मुझे ये बताएं कि क्या आपने जो ब्रेक ली वो आपके हस्बैंड? एक और मजे की बात है, आई वाज 17 years old when I met him and he was 27. Now I'm 35 and he's 45. माशाल्लाह माशाल्लाह. वैसे अच्छी बात है, इतना एज गैप भी ना. अच्छा, 10 साल का गैप, लेकिन वो लगते नहीं है. उनको तो मैंने कहा नहीं वही ऐसी आप थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी रखें तो आप थोड़े से बड़े लगेंगे. क्लीन शेव हो गए तो बिल्कुल पप्पू पप्पू से लगते हैं. ये देखो, ये आप चेक करें कि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो है कितनी इनको मोहब्बत होती है मियाँ से ना. मतलब हर एक को अपना मियाँ सलमान खान और शाहरुख खान लगता है, और पप्पू कह रही है अपने मियाँ. नहीं, मजे की बात है पप्पू भाई ने वैसे कहा था कि ब्रेक ले, कि आपने ड्रामा से ब्रेक लिया, आपने खुद ब्रेक ली कि नहीं मेरी शादी होगी तो मैं जरा टाइम देना चाहती हूँ. हाँ, ये मैं जरूर क्लियर करूँगी कि मोहसिन ने मुझे कभी भी काम के लिए ना मना किया ना गैप लेने का कहा. एक्चुअली गैप मैंने इसलिए लिया था, 11 साल मैंने बिना किसी गैप के पूरा काम किया अपना. 17 साल की एज से जो मैंने काम करना शुरू किया तो मैं 29 साल की एज तक, 30 साल की एज तक काम करती रही. फिर गैप लेने की वजह ये थी कि ये महावरतन नहीं, ये सच बात है कि मेरी जो अम्मा है उन्होंने वाकई बचपन से मुझसे ना एक गिलास पानी का भी नहीं उठवाया. तो मैंने अपने घर में कभी कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि हम 2 ही बहन भाई हैं, भाई भी एक बेटी भी एक. तो मामा ने बड़ा लाड प्यार से रखा. तो उस चक्कर में अब मुझे घर गृहस्थी बिल्कुल नहीं आती. अच्छा, मुझे ये भी अंदाज़ा है कि मोहसिन को बड़ी घरेलू और मोहसिन को घर के खाने पसंद है. तो मुझे तो कुछ नहीं आता था. मुझे दाल कभी बनानी नहीं आती थी. मुझे तो कभी एक शो में, एक हमारा शो था देसी कुड़ियाँ, उसमें गांव की लड़की मुझे दिखाया था. देसी कुड़ी का जबकि अवार्ड भी मैंने विन किया था, और उसमें जो खाना बनाने का और कस्टर्ड बनाने का जब एक टास्क आया तो मैंने तो जला दिया था पूरी उसमें, कि मुझे तो आता ही नहीं था बनाना कि कितना पानी डालना है, क्या डालना है, दूध भी डालना है कि नहीं डालना. मुझे वो लाडो पेटी ना, लाड प्यार से पाला, तो वो जलने बुनने की बदबू आ गई. तो मैंने कहा, मैंने तो फिर बेसिकली घर गृहस्थी सीखने के लिए मैंने गैप लिया था. घर गृहस्थी सीखने फिर माशाल्लाह फिर उसमें बच्चे भी हो गया. उसमें फिर माशाल्लाह 2 साल का मैंने गैप लिया, और फिर मैंने तीसरे साल सोचा कि चलो अब तो घर गृहस्थी सीख लिया, अब काम करते. तो फिर आई गॉट प्रेग्नेंट. फिर मैंने कहा नहीं, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. काम तो होता रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर तीसरी बार जब मैंने सोचा तो अगेन आई गॉट प्रेग्नेंट. तो मैंने चौथी बार सोचा ही नहीं, डायरेक्ट काम कर लिया. मैं यही पूछने वाली थी कि बहन बात सुनो, अभी भी कोई खुशखबरी नहीं. तो मैंने इसलिए मैंने तीसरी बार सोचा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट काम कर लिया. मैंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं आ गई. अच्छा, नाम क्या रखे? माशाल्लाह बहुत प्यारे आपके बेटे. बड़े बेटे का, सबसे बड़े बेटे का नाम मोहसिन तलत है, और बड़े बेटे का नाम मेरे जो है वो है मोहम्मद जुबैर बिन मोहसिन, और छोटे वाले का नाम है मोहम्मद जोहान बिन मोहसिन. अच्छा, वो इतने प्यारे प्यारे हम देख रहे हैं उनकी पिक्चर्स, वो देख रहे हैं. ये तो जरा छोटे थे, अब रिसेंटली. अच्छा, वैसे मदर दोबारा से माशाल्लाह से यू मदर इज ब्यूटीफुल. एंड कितना प्यारा बालों का कलर है इनका. मैं साथ में ये भी देख रही थी कि मेरे टॉपिक से आज कितना आज टॉपिक भी ये हो जाए कि मेरी अम्मा के बालों का कलर भी आ गया है. ये वैसे बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं, थैंक यू, ब्यूटीफुल पिक्चर्स. ये एक हमारे फैमिली इवेंट था, उसमें नो दिस इज रियली नाइस.
سے بہت اچھی لگ رہی ہے. Thank you. ڈفرنٹ لگ رہی ہے. ہاں ویری ڈفرنٹ. اینڈ کین یو بلیو کہ میں نے اپنی شادی کا میک اپ خود کیا تھا. ریئلی؟ آئی ایم اے ویری گڈ بیوٹیشین ایکچولی. مجھے لگتا ہے اگر میں ایکٹریس نہ ہوتی تو میں بہت اچھی بیوٹیشین ہو سکتی. تو انشاءاللہ اگر مجھے کبھی موقع ملا یا کبھی اللہ نے چاہا تو میں بالکل سلون کروں گی. یہ میں نے ابھی اللہ للانیہ بول دیا ہے کہ میرا اگلا جو اسٹیپ ہوگا وہ سلون کا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آلدو میں نے کوئی سرٹیفکیٹس آئی ڈونٹ ہیو اینی سرٹیفکیٹ اور کچھ اس طرح کی چیز ابھی تک نہیں ہے. سوچ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ اسپیشلائز کر لوں. صہیبہ آپ سے میں بلکہ اس والے سے کیونکہ دیکھیں آپ ایک اون بھی کرتی ہیں اور آپ کا بڑا زبردست ہم دیکھتے تھے آپ سے ایک نیچرل برش کروں گی. تو اس کے لیے کیا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں یا پھر کبھی کبھی جو کہتے ہیں نا کہ آپ بہت سے لوگوں کو میں دیکھا کہ بغیر سیکھے ہوئے بھی بڑے اچھے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. میں اتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں, ٹیوٹوریلز بھی دیکھتی ہوں, بڑے بڑے دنیا میں جو میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو سیلف ٹاٹ ہیں, ہم نے سب چیزیں جو ہیں وہ خود سے یوٹیوب پہ دیکھی ہوئی ہیں. تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ سیکھیں اونلی دن آپ اچھے میک اپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں؟ اگر میں سچ بتاؤں تو میں نے بھی اسٹارٹ اسی طریقے سے کیا تھا, یوٹیوب دیکھ کے. شوق ہمیشہ سے تھا اینڈ میرا ہاتھ اتنا اچھا تھا. بٹ وین یو ہیو ٹو کم ان ٹو دا پروفیشنل ورلڈ آپ کو چاہیے کوئی سرٹیفکیٹ, بیکاز بہت لوگ بہت آسانی سے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر آپ بہت اچھے بھی ہوں گے نا پھر بھی جو ہماری تھوڑی سی ایلیٹ سوسائٹی ہے وہ پوچھیں گے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. آج کل بہت یہ ہے دیٹ دے وڈ آسک کہ آپ کہاں سے ایجوکیٹڈ ہیں, آپ نے کہاں سے اپنے سرٹیفکیشن کیا ہے. آلدو پرسنلی آئی ڈو ناٹ بلیو اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہے اینڈ یو آر گڈ ایٹ اٹ تو آپ کو موقع ملنا چاہیے اور آپ کو چانس ملنا چاہیے ٹو شو کیس یور ٹیلنٹ. بٹ اپیرنٹلی ہماری تھوڑی سی عوام کی تھنکنگ بھی ڈفرینٹ ہے. وہ چاہیے, ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہو تو ہی بات ہوگی. اس لیے میرے خیال سے یہ ریزن ہوتی ہے. میں اکثر جاتی ہوں سیلونس وغیرہ میں جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ اتنے سرٹیفکیٹس کیوں لگے ہوئے ہیں. تو اچھا تو وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھی کہیں سے سیکھا ہوا ہے. کیونکہ اصل میں اکثر سرٹیفکیٹ لینے والے لوگ بھی آپ کا کام خراب کر دیتے ہیں. وہ جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہماری بچاری ماڈل کے بال اتنے لمبے ہیں, کسی نے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھی بھی بڑا غرق کر دیا. ٹیلنٹ جو ہے کبھی بھی سرٹیفکیٹ نہیں مانگتا. اگریڈ. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, جتنا آپ کا پریکٹیکل ورک ہوگا نا اتنا آپ کا کبھی بھی سرٹیفکیٹ بیس نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ 1 منتھ سیکھیں گے, بٹ جب تک وہ چیز آپ پریکٹس میں نہیں لے کے آئیں گے you can never learn. Like I started off as a makeup artist. Then میں hair certification نہیں کی, پہلے میں ایسی گھسی, then I did my certification. Because جب تک آپ کی ہاتھ میں تبور نہیں ہوگا کام کرنے کا تو سرٹیفکیٹس کا بھی آپ کیا کر لیں گے. بالکل صحیح. Exactly. Your hand should be so good that you're known by your work, not by your certificate. ہاں you're absolutely right. اور اتنا کام آپ کو آنا چاہیے کہ اسپیشلی پہ آپ کو جو اسٹاف بھی ہو کہ وہ آپ کو بدھو نہ بنا دے. اسی طرح کی چیزیں جیسے سے بڑے برانڈ بھی کبھی وہ کام نہیں کرتے جو ہماری لوکل چیزیں کر جاتی ہیں. تو وہ 200 روپے کی چیز جو ہے کبھی 2000-5000 کی چیز پہ بھاری پڑ جاتی ہے. اسی طرح کی بات ہے تھوڑی سی. بالکل. آپ کچھ ایسے سیلونز میں جن کا اتنا نام بھی نہیں ہوگا لیکن کی کوئی نہ کوئی اسٹاف اتنا ویل ٹرینڈ ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے اینڈ دے وڈنٹ ایون ہیو اے سرٹیفکیٹ. اچھا یہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سیلون شروع کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بڑی اچھی ڈسکشن ہے. وہ ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہے, جنہیں تم شاخسی کہتے ہو وہ باہیں تمہاری ہے, جنہیں تم پھول سی کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں. کہو ایک دن, کہو ایک دن اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن, وجود اپنا مجھے تم دے دو, محبت دو ایک دن, میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر روح کھینچ لو ایک دن. کہو ایک دن,
यू सो मच जी। असलान हमारे साथ मौजूद है और असलान दरमियान में मौसीकी का तड़का हम कहते हैं ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब सुर जो है वो सुबह सुबह आपको अच्छे सुर सुनने को मिले तो आपके मॉर्निंग बड़ी सुरीली हो जाती है। अच्छा जी, बालों में भी सुर बड़े काउंट करते हैं और बालों में सुर इस वक्त बिखेरी हैं कायनात, और कायनात इस वक्त बहुत स्पीड लगी हुई है जी बाल को कलर चेंज करने के लिए। अच्छा, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कट डाउन की जरूरत नहीं होती। कायनात वो कौन से कलर्स होते हैं जिसमें आपका बाल कलर्स होते हैं? बट डिपेंड करता है आपकी जो हेयर की लाइक कंडीशन है वो क्या है। ऑलरेडी अगर आपके ब्लीच बाल हैं तो उसमें डिफरेंट टेक्निक यूज होती है, वर्जन हेयर्स पे डिफरेंट होती है। अगर अभी आप आके देखें तो वन साइड हमने जो कलरेशन कंप्लीट किया है उसका कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है और हमने कोई इसमें ब्लीच ऐड नहीं किया, कोई हार्श केमिकल नहीं है। लेकिन चूंकि इनका वर्जन बाल था तो हमारे क्विक सर्विस के साथ इनका कलर रिजल्ट अभी आ गया है। क्योंकि अभी आ गया है। मुझे पता नहीं कायनात आपको कितनी टेंशन है, मुझे यकीन माने इस वक्त बड़ी टेंशन है, क्योंकि मैंने अपना शो खत्म होने से पहले मतलब मुझे आपको पूरे 11:15 बजे लोगों को दिखाना है कि इनके बालों का कलर क्या आया है। अभी इनके बालों में कलर पूरा हुआ नहीं है, फिर ये बाल वॉश होंगे, फिर ड्राई होंगे और आपके सामने आएंगे। और जो हमारी लिए दूसरी मॉडल यहाँ पे मौजूद है जिनके बालों का आपने साथ देखा कि भाई काटने वालों ने क्या हाल की है, तो उनके जनाब, क्योंकि एक इतने लंबे बाल हो किसी के और फिर आपको इसके बाल से काट दे, तो उनके बालों को हम बचत कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे अच्छे तरीके से हम उनकी अच्छी शेप दोबारा लेकर आ सकते हैं। क्या करें, थोड़े से बाल के कटेंगे, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कायनात के ज़्यादा बाल ना काटें। अच्छा सर, हम नेल्स के हवाले से ज़रा बात करते हैं। अच्छा, नेल्स की सोहेबा कितने डिफरेंट टाइप्स के जो अब नेल्स है, क्योंकि नेल आर्ट जो है हमारे मार्केट में मौजूद हैं। पहले तो हम देखते थे कि जी फ्रेंच मैनिक्योर है, फ्रेंच मैनिक्योर से बात शुरू हुई, लोग खुद से एक्सपेरिमेंटेशन जेल से बनाते हैं। हाँ, अच्छा जेल, हाँ, फिर एक्रेलिक्स भी। तो कितने डिफरेंट चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं? है तो 4 to 5 टाइप्स। एक है पॉलीजेल। पॉलीजेल इज अ टेम्पररी वर्जन ऑफ जेल एक्सटेंशंस। फिर आपके पास आते हैं टिप जेल एक्सटेंशंस, फिर एक्लेरिक एक्सटेंशंस आते हैं। तो ये सब ये होता है सेमी परमानेंट। देन उसके बाद आता है आपके पास फेक नेल एप्लीकेशन, और उनके ऊपर आप नेल आर्ट कर लें, और उससे फिर जेल से भी विदाउट टिप जेल एक्सटेंशंस भी होता है। ओके। और इससे जो अंदर का नेल है वैसे हमारा कितना जो है वो डैमेज होता है, मुझे बताएं। हम तो नेल पॉलिश 3-4 दिन लगा ले तो देखें ऐसे पीले हो जाते हैं नाखून। देखिए, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो इसलिए हो जाते हैं बिकॉज द क्वालिटी ऑफ नेल कलर इज नॉट गुड। अगर आप मतलब इतनी महंगी कसम से वो लगा रहे होते हैं नेल पॉलिशें, उसकी वजह से मैनिक्योर भी महंगे हो जाते हैं कि जी ये इसी मोटी वाली बॉटल का आप नेल कलर लगा रहे हैं, तो एक्चुअली अगर आप बफ करें अपने नेल्स पहले एंड देन यू अप्लाई अ कलर, तो आपका शेड कभी नहीं छोड़ेगा। एंड इवन आफ्टर रिमूवल यू शुड बफ योर नेल्स। बेसिकली हर नेल कलर रिमूवल के बाद आप हल्का सा अगर आप शाइन बफ करें तो दे वोंट लीव अ स्टेन, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, आज तो आपको पता है हम जरा सारा, क्योंकि हमारे पास आई है, सारा हमारे हाथे चढ़ गई हैं। सारा ने कहा चलो जी एक हाँ, वो मतलब पंजाबी का आपको पता है हल्का सा तड़का लगाती रहती हूँ मैं ना, तो अब सारा हमारे पास आई है, तो हमने कहा चलो भी सारा आई है तो हम सारा के अच्छे ज़रा नेल्स इनको करा देते हैं। तो हमने कहा नाखून बिल्कुल नेल पॉलिश उतार दें, नाखून काट दें आप, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने आपके प्यारे प्यारे जो नेल्स हैं उसको कैसे करें। तो क्या कुछ वैसे हो सकता है अगर आप इनके नेल्स देखें सोहेबा? ऐसे होने देखिए, इन पे हम टिप एक्सटेंशंस भी कर सकते हैं, एक्लेरिक का हम जेल भी कर सकते हैं, और हम इसमें कन्वीनियंटली फेक नेल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है इनके, जो हम शुरू करवा सकते हैं? गोना सी जो इनको कन्वीनियंट हो अपने लिए, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि एक्लेरिक से डैमेज होते हैं। सो कई हद तक आई वुड अग्री टू डिसअग्री ऑन दिस टॉपिक। रीजन बीइंग कि वो डैमेज जब होते हैं अगर आपका नेल टेक इज नॉट स्किल्ड इनफ। हर चीज की स्पेशलिटी होती है। हाँ। आप हर जगह जाके अपने क्लेरिक्स नहीं करवा सकते। मेरा पर्सनली ओपिनियन, जब मैं आज से आई थिंक 4 साल 5 साल पहले जब मैं ये फील्ड में नहीं थी और मैंने अपने नेल्स करवाए थे, वो इतने बुरे थे कि मुझे लास्ट ईयर तक वो डैमेज रिपेयर करने में लग गए थे, बिकॉज वो इतना ऊपर से बफ कर देते हैं और इतना वो आपका नेल बेड पतला कर देते हैं कि आप
کہ آپ کے جو ریئل نیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو سوچی کہ میں جو آپ کی ٹیم کے اگر میں ان کو یہاں بلا لوں, اگر وہ ادھر بیٹھ کے اپنا وہ پروسیجر شروع کر سکے تو پاسبل ہے کہ یہ کمفرٹیبل, آپ صوفے کمفرٹیبل ہے کیونکہ اس سائڈ پہ تو ایک جگہ کلر ہو رہا ہے اور ایک اب ان کی کٹنگ ہونی ہے, یا پھر ہم اسپیسیفکلی وہیں جا کے کریں؟ اگر کاؤنٹر پہ ہوگا تو اٹس بیٹر, تاکہ ایک چیز ایک پروسیجر میں سمجھا بھی دوں گی اور بہت طریقے سے ہو جائے گا rather than being it in a haphazard. چلیں میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ میرے لیے ذرا کاؤنٹر جو تھوڑا سا اس کو اویلیبل کریں تاکہ میں پھر کاؤنٹر میں جو ہے سارا کا جو یہ ٹریٹمنٹ ہے اس کو شروع بھی کراؤں. اچھا یہ کلر کون کون سے ہیں کائنات ویسے اس گرمیوں میں؟ اب تو سمر سٹارٹ ہے, سارے مزے کے کلر ہیں جس میں اگین ڈیپینڈس کرتا ہے کہ آپ فیشن کلر چاہتے ہیں, آپ نیچرل چاہتے ہیں. بٹ فیشن کلرز میں پرپلش, مرون جو میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے, اور اگر ہم بلیچ کٹ ڈاؤن کی طرف جائیں تو ایش, بلانڈس اینڈ کیرمل کلرز ابھی بہت ان ہیں جو نیچرل آپ کو بہت بہت اچھا لک دیتے ہیں. تو اس میں بالکل ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی کلریشن دی ہے, بالکل فیلنگ ایسے آتی ہے جیسے آپ کے اپنے اوریجنل ہیئرز. اچھا آپ کے بڑے پیارے میں بال دیکھ رہی ہوں کہ سارا بڑا خوبصورت کلر جو ہے, تو یہ آپ کیا خود ڈیسیجن لیتی ہیں کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ کو شوق بھی ہے, لیکن یہ بالوں کا کلر آپ خود ڈیسیجن لیتی ہیں یا پھر جو جن سے بال کروا رہی ہوں وہ اگر آپ کو کہہ دے کہ جی یہ کلر کرنا ہے؟ نہیں, میں کبھی بھی بالوں کے معاملے میں دوسرے پہ تو بالکل ریلائی نہیں کرتی. اچھا خود اپنا سارا؟ ہاں دوسرا نہیں مطلب میں کرواتی ہوں, لیکن میں ہمیشہ ان کو یہ بتاتی ہوں کہ نہیں مجھے یہ والا ہی شیڈ چاہیے. اگر کوئی مجھ پہ تھوپتا ہے نا کہ نہیں اگر تمہارا گورا رنگ ہے, تم تو ہمیشہ تم بلانڈ سی رہی ہو تو تم اس بار یہ کرو. میں ڈارک ٹون تو کبھی بھی نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اس کی خوبصورتی اسی میں لگے گی. تو اگر میرا ایکچوئل جو نیچرل کلر ہے بالوں کا وہ بلانڈ ہی ہے, وہ بلانڈ ہے, تو میں اس پہ جو ہوں ہائی لائٹس لیتی ہوں ایش بلانڈ کی. اوکے, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی. تو وہ جو ایش بلانڈ, ایش گولڈ جو بلانڈ سے ملتا ہے تو وہ یہ کلر آ جاتا ہے. تو یہ بیسکلی میرے اپنے بالوں کا کلر اور وہ ہائی لائٹس مل کے یہ شیڈ بن جاتا ہے. نا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں وہ لگ رہا ہے, کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہے, سامنے سے میں دیکھ رہی ہوں تو لائٹ ہے. مجھے بس سارا یہ بتاؤ بچوں کے بعد, بیکاز آئی ریمبر یو ہیڈ لانگ ہیئرز, بچوں کے بعد کتنا ہیئر لاس ہوا یہ بتائیں ذرا. اچھا مجھے بچوں کے بعد ایز سچ ہیئر لاس نہیں ہوا تھا. پریگننسی میں تو میرے دونوں ٹائم پہ بال بہت ہیلدی اور اچھے ہو گئے تھے, اور بلکہ میرے تو ہپس جتنے بال تھے یو ہیو سین اٹ, تو اور ون لینتھ. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اوپر سے کچھ کٹے ہوئے نیچے سے کچھ کٹے ہوئے, کچھ وہ والا سین نہیں تھا. میں بھی بچہ کا سوال ہے اس میں بھی ٹھیک وہ بالکل ایکسٹینشن, کیونکہ اب میں نے چھوٹے اس لیے کرے, مجھے ہیئر فال ویسے بہت ہوا, پریگننسی کے بعد نہیں ہوا. مجھے جیسے کبھی پانی کی انٹیک میں نے بہت کم کر لی ہو, کوئی ڈائٹ اس طرح کی لے لی ہو, یا شروع میں جیسے میں پریگننسی والے ٹائم پہ میں 99 kgs پہ چلی گئی تھی, تو میں وہاں سے پھر اپنے آپ کو جب 80 پہ لے کر آئی, پھر میں 74 پہ لے کر آئی, تو اس کے بعد سے جو میرا وہ ڈائٹ سے جو میرا ویٹ, وہ ویٹ کے ساتھ ساتھ بالوں کا بھی لاس ہوا, تو وہ اتنا ہیئر فال ہوا اس کی وجہ سے اب میں نے چھوٹے کرا دیا. میں چاہوں گی اب ہم سارا کو یہاں سیٹ پہ لے آتے ہیں. میں جاؤں؟ ہاں بالکل آ جائیں, سارا آپ ادھر آ جائیں, اور اس کے بعد صہیبہ آپ بھی آ جائیے, اور پھر آپ بتائیے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں اور کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. مین وائل ہماری جو ماڈل کے بالوں میں ڈائی ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, اور ساتھ میں کلر بھی ہوگا. اب میرے پہ اتنا پریشر ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ٹائم کم, وقت کم, مقابلہ سخت, اور ان سے زیادہ نا صہیبہ اور کائنات سے زیادہ مجھے ٹینشن ہے کہ ہو جائے چیزیں ٹائم پہ. ٹینشن تو ہو جائے گی ٹائم پہ, بالکل ہو جائیں گے. ہاں بس رزلٹ دینا ہے ہم نے. یس رزلٹ تو دینا ہی ہے. 2 گھنٹے کا شو ہے بھائی, تو جس میں 45 کیوٹ. اس کا اس سے کیا تعلق ہے گھوڑے کا؟ اچھا جب ہم لوگ نیل بفنگ کرتے ہیں اور وہ جو ایکسٹرا ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اس سے یہ بھی مجھے آج پتا چلا. یہ تھوڑا سا ایک فینسی ٹچ ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا فینسی ٹچ دینے کو ہوتا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ڈیکوریشن پیس ہے چھوٹا سا یونیکارن کا. اچھا جی ذرا آپ دکھائیں جی, مجھے وہ ٹیچر بھی بننے کا شوق ہے نا, نیلز دکھائیں اپنے. تو کیا ان کی نیلز پہ ہم کریں گے اب یہ بتا دیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے میرے نیلز ہیں. اس میں ہم لوگ وی ہیو 2 آپشنز whatever is convenient for her. ایک ہم لوگ ایکلیرک بھی کر سکتے ہیں, ایکلیرک میں منیمم 45 منٹس لگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. And the second thing we can do is we can do a fake nail application with gel on top. اس کا explanation میں کروں گی. یہ نارمل نیلز نہیں ہے, یہ نارمل آپ فیک نیلز جا کے اپلیکیشن کرواتے ہیں, they are slightly different because یہ ایکلیرک کا دیتے ہیں, اور یہ ایکلیرک ٹپسی ہیں, یہ ایکلیرک ٹپسی ہیں, اور یہ ایکلیرک گلو سے ہی لگیں گے.
اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ ایسے ہی آئے گا جیسے آپ نے ایکلیرکس کروائے ہوئے ہیں اینڈ دے ول لاسٹ یو فار 2 to 3 weeks ایزیلی. اوہ واو ٹھیک ہے. بس پھر میرے خیال سے جو جلدی اگر ہو جائیں گے تو ہم وہ آرام سے وہ کروا لیتے ہیں. اور اس میں ہم آپ کو کلر آپشنز بھی دے سکتے ہیں. یو وانٹ اینی ڈیزائنز یا آپ کو کچھ تھوڑا سا گلٹر گلیم چاہیے. پیارا کلر ہے یہ. ہاں موو نا, ہاں بس یہی لگاؤں گی میں. اس کے علاوہ جیل کلر. اچھا مزے کی بات ہے, میرے جو بچوں کا ایک لکی جو کلر ہے نا وہ موو ہی ہے, پرپل ہے, تو ان کا کمرہ بھی میں نے موو کیا ہوا ہے بالکل پرپل کے, تو میں یہی لگاؤں. اس ہیپی کلر بائی. ہم موو کے ساتھ آپ کو آمبرے بھی دے سکتے ہیں. آج کل اگر آپ لوگ نے دیکھا ہو آمبرے بہت ان ہے, ڈبل ٹیکسچر. تو یوزلی اچھا صہیبہ اگر اتنی باتیں کروں گی نا تو میرا دل چاہے گا میں بیٹھ جاؤں گی. چلے میں اسٹارٹ کرواتی جلدی سے سارا, کیونکہ وہ جو ساتھ میں وہ عمرے بات بھی کری تو میں پھر ساتھ میں کہہ رہا میں بیٹھ جاؤں, کیا کرنا ہے مجھے. اچھا جی, پھر جن کی کٹنگ ہو رہی, جن کا ہماری ایکچولی ماڈل کا ہاف جو کلر تھا وہ آ چکا تھا, ہم ویٹ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے میں نے وہ واش کے لیے بھیجا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کلر اپلیکیشن کرتے ہیں تو ون سائڈ بالکل ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے ٹیکنیک ہی ایسی یوز کی ہے نا, تو وہ ایک دم اگر آ گیا ہے آپ کے ہاف اس پہ پورشن میں تو آپ کو کوئکلی اس کو واش کرنا ہے, آپ ویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب 10 منٹس کا ہمیں ٹائم لگے گا, دین ہم یہ ہیئر کٹ اسٹارٹ کریں. چلے چلے بس آ جائیں, میں چاہوں گی آپ آ جائیں. ٹھیک ہے جی. سارا آپ کو ذرا اپنا ہاتھ تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا تاکہ ہم کیمرے جو ہے ہاں یہ والا جس پہ بھی نہیں, یہ والا کیمرہ مین صاحب جا کے جو ہے وہ اس کو صحیح انہوں نے جگہ بنائی ہے ہاں نیل لگانے کی, کیونکہ بہت میرا اچھا میرا جو یہ پیچھے والا نیل ہے نا یہ آلریڈی پیدائشی چھوٹا ہے, تو آگے بڑھ کے وہ جو آپ لوگوں کے جو نیچرل ہوتے ہیں نا وہ میرا آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک بنتا ہے. او ٹھیک ہے. مجھے پھر پتہ ہے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ تمہارے سے 2 بچے ہیں پھر اگر کو سارا سنبھالنا ہو, یہ وہ بڑا مشکل. اور اگر بچے کو اٹھاتے ہوئے اگر ناخن گر جائے ٹوٹ جائے تو اور غصہ آتا ہے کہ ہائے کیوں. اچھا آپ اپنا نیل بیڈ ود ٹائم بڑا بھی کر سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے whenever you go for your manicures آپ ان کو کہیں کہ آپ کا کیوٹیکل پش بیک کریں, تو وہ جتنی سیٹنگز آپ کو پش بیک کرتے رہے گا وہ بڑے نیٹلی طریقے سے آپ کو بڑے نیٹ طریقے سے آپ کو اچھا نیل بیڈ کا سائز دے دے گا. تو یو ول ہیو انف گراؤنڈ کہ آپ اس میں اپنے نیلز کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں, وتھ کلرز ہو گیا, وتھ نیل آرٹ ہو گیا, یا وتھ ایکسٹینشنز ہو گئے, بیکاز ایکسٹینشنز کے لیے بھی آپ کو ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے ٹو پلیس اٹ. اوکے. اور یوزلی یہ بھی ڈفرینس ہوتا ہے جب بتاتے ہیں کہ آپ کے نیلز چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کٹ نہیں کرواتے ہم, تاکہ اس کے پاس نیچے نیل بیڈ ہو ٹو پلیس یور ٹپس آن. صحیح. اور یہ صوبہ ویسے کتنے ٹائم کا پروسیجر ہے, مطلب یہ ہو جائے گا 20 to 25 منٹس میں ہو جائے گا, آرام سے ہو جائے گا. ابھی بھی اتنا کامن نہیں ہے ایکریلک نیلز. اگر ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں, اسپیشلی امریکہ جو میں نے دیکھا ہے, وہاں 99% جو لڑکیاں ہیں یا ویمنس ہم کہہ سکتے ہیں, ان کے سب کے ایکریلک نیلز ہوتے ہیں. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایکریلک نیلز کے بغیر موو کریں. جی میں نے ایڈکشن لوگوں کو دیکھی ہے. بالکل. وہاں تو اسپیشل آپ کو پتہ ہے صرف ایکریلک نیلز کے آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں, نہ نیل بارز بنے ہوئے ہیں. ایکچولی ادھر جو تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے, ادھر فائبر نیلز ہے جو میں ابھی پاکستان میں کہیں انٹروڈیوس نہیں ہے. آئی ایم ویری سون انٹروڈیوسنگ اٹ. لیکن ایک 2 برانڈز ہیں پاکستان میں, میں نے اسٹڈی کیے تھے, بٹ فائبر نیلز نہیں ہے. دے ٹرائی ٹو ڈو اٹ بٹ دے فیلڈ ان اٹ بیکاز اس کی نیل ٹیکنیشینز اور پروڈکٹ آپ کو اسپیشلی یو ایس سے ہی آتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ وہ تو نہیں جو چاندی کی ورک وغیرہ دیکھ رہے تھے, ناٹ دیٹ, یہ وہ نہیں ہے. یہ نیل فوائلز ہیں. ہاں یہ نیل فوائلز ہیں. پتہ چلے آپ کے اوہ جی سونے کی ورک کا. اچھا ہم کیا کریں گے, مطلب اس پہ ہم یہ جو اتنا ہم نے جو رکھے ہوئے ہیں ہم کیا کریں گے؟ سب بھی باری باری ایک انگلی پہ ایک چیز کر لوں. میرا ٹوٹی فروٹی نیلز ہوتے ہیں. اس کا اور اس کا آمرے دیں گے سب سے پہلے. ہم اس کے کلر مکسنگ کر کے آپ کو آمرے افیکٹ دیں گے. واو. ٹھیک ہے. آمرے افیکٹ کے بعد یو کین پلیس اینی تھنگ یو وانٹ آن ٹاپ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے اگر میرا کلر ہے تو مجھے اپنا ہوتا ہے کہ میرے اگر اپنے ہی نیلز پہ میں کچھ کروں, بالکل کیونکہ مجھے تو مجھے کیونکہ جیل تو آئی ڈونٹ, مجھے وہ کہ نہیں آپ نماز وغیرہ کے لیے آپ کو ٹینشن بھی ہوتی ہے نا, تو پھر کیا اگر کیا جائے کہ آپ ویسے نیل کلر سے ہو سکتا ہے, جیسے اگر میں اپنے ناخنوں کی بات کروں. حلال نیل کلرز بھی آتا ہے اب تو, ویریفائڈ سرٹیفائڈ, تو ان میں سب سے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ حلال نیل کلرز لگا لیں.
اور اس میں نماز ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتا ہے, سرٹیفائڈ ہے. بھی سنا وہ ملتے ہیں والا آ گیا. باقی کیا ہے نہیں وہ بریدیبل ہوتا ہے, ایکچولی بریدیبل, اس کے تھرو واٹر پینیٹریٹ ہوتا ہے, کوٹنگ نہیں ہوتی ہوگی جی, اس کی کوٹنگ نہیں ہوتی, اس کے انڈر پینیٹریٹ کرتا ہے واٹر, تو آپ کو وضو ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں کی لیڈیز کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. میرے اپنے سیلون پہ بھی وہ ہے, پروڈکٹ بھی ہے, وہ برانڈ بھی ہے, آپ اسے نیل کلر اپلائی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا سرٹیفیکیشن انفیکٹ میں نے آن لائن منگوا کر اس کی سرٹیفیکیشن بھی سیلون پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن اکثر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتی نہیں کائنات پتہ نہیں ہمیں تسلی نہیں ہو رہی. یہاں پر دو چیزیں ابھی تک کامن نہیں ہوئی. ایک یہ نیلز والا جو کانسیپٹ ہے, جبکہ اتنے مزے کا, آپ دیکھیں کتنے پیارے کلرز رکھے ہوئے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ ہم کتنا بھی یہاں کے لیڈیز کو, عوام کو یہ بتائیں کہ آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں, بیکاز مینی پیڈی میں ہمارے پاس یہ کمپلیمنٹری ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا لک ایک آتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ ڈینائی کر دیتے ہیں, اسپیشلی منع کر دیتے ہیں لوگ. ہاں یہ ہوتا ہے, تسلی میں نے بھی اکثر, میری فیملی میں بھی لوگ ایسے ہیں, ہاں ان کو تسلی نہیں ہوتی. پھر بھی طریقہ ہے, آپ اتنا اچھا آفٹر مینیکیور ان کو اتنا اچھا نیل بف کر دو دیٹ دے ڈونٹ نیڈ اٹ, کہ اس میں ویسے بھی شائن آ جاتی ہے, اتنا کلین ہو جاتا ہے آپ کا نیل, دیٹ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی نیل کلر کی. میں تو ہمیشہ وہی کرواتی ہوں, بفنگ کرواتی ہوں, میں تو وہی فیوریٹ ہے. میں تو نیل کلر بہت کم ابھی بھی دیکھے میں نے. اچھا اپنا سیلون ہے نا, بندے کا دل بھی بھر جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ شیف کو جو خود کھانا بنا رہا تو وہ بعد میں وہ چکے نہیں کھاتا نا, وہ چکھ رہا ہوتا ہے. میں نے اتنی اچھی میری فرینڈس ہیں جن کی اپنی وہ زبردست وہ اپنی ان کی جو سارا کیک سارا کا کام بھی چل رہا ہوتا, وہ نہیں کھا رہی ہوتی اپنے کیک. میں پوچھتی ہوں کہ بھائی کیا دیکھ لیا ایسا بناتے ہوئے کہ خود کھاتی رہی, ہم کھا کے ہو جاتے ہیں. لیکن مطلب جو شیف ہوتے ہیں یہ ان کی, اور جو اسپیشلی جو بیوٹیشین بھی ہوتی ہیں, اس لیے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا میک اپ کم سے کم ہوتا ہے. انہوں نے اتنا میک اپ زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ میک اپ سے ایک طرح سے تنگ بھی آ گئے ہوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ جو طوفان ہے اس کی شدت کم ہو جائے, اور بغیر ہٹ کیے ہوئے, بغیر کسی جانی نقصان کے یہ گزر جائے, اور ہمیں سے مطلب ہم کیا ہمارے کسی بھی پڑوسی ملک کو بھی سے کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. تو وقت جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا کم رہ گیا ہے. کائنات نے ایک طرف تو کیے ہیں بال ڈائی, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو کٹ ہونے تھے, ہائے میرے تو دل کو کچھ ہو رہا تھا, لیکن جو ان کی گھر سے جو ان کے آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کر دیں ان کے بال, کنسینٹ کے ساتھ انہوں نے ان کے بال چاپ کیے ہیں تاکہ ان کے بال کی اچھی شیپ آ سکے. اب وقت ہمارے پاس کافی کم ہے. جی 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 یہ ہو جائے گا, یہ بھی میرے خیال سے بھی 9 منٹ میں سب چیزیں ہو جائیں گی. ایسی فیل تو آ رہی ہے کہ ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. ایکچولی جیل کلرز کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے جلدی ڈرائی ہوتا ہے, بیکاز وہ یو وی مشین کے اندر رکھا جاتا ہے, تو اٹس اے کوئک ڈرائی پروسیجر. ویسے مجھے تو یہ ایسے اتنے پیارے لگ رہے ہیں, ایسا لگا جیسے آپ نے وائٹ نیل پالش لگائی ہوئی ہے نا. ہاں وہ اچھے لگتے ہیں. سمر میں ویسے کیا کلرز ہیں آج کل؟ جیسے میں نے وہ پہلے وہ کلر نکالا تھا جو موو تھا, جو موو کی فیملی, وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں, لائلے کلر بہت پیارے لگتے ہیں. کون سے کلر اچھے لگتے ہیں؟ لائٹ بیبی پنک کلرز, موو, ٹرکوائز کا جو بالکل لائٹ شیڈز ہوتے ہیں, وائٹ از ویری ان, بہت خوبصورت لگتا ہے, بہت پیارا لگتا ہے. اینڈ منٹ بلو. منٹ بلو, اچھا منٹ بلو یہاں پہ میں چاہوں گی آپ لوگوں کو دکھا بھی دیں کہ جو منٹ بلو ہے وہ کون سا کلر ہوتا ہے. یہ ہے منٹ, وہ یہ بہت پیارا, اور یہ لگنے کے بعد اتنا پیارا افیکٹ دیتا ہے. مزے کی بات ہے میں نے یہ لگوایا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا مینٹ بلو ہے, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب پہ نا ڈفرینٹ کلرز اگر لگے ہوں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. وہ آج کا وہ بھی ٹرینڈ ہے, ہر ایک نیل کلر ڈفرینٹ, ہاں وہ اچھے لگتے ہیں, اور وہ بھی بالکل پیسٹلز میں. جی جی پیسٹلز میں, لیکن یہ جو بہت پیارا لگتا ہے. سامنے آپ کے جو کلرز پڑے نا ان کو بھی ہم کر سکتے ہیں, جیسے یہ ہے پیسٹل, جیسے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, دس شیڈ, یہ سب پیسٹلز میں آتے ہیں آپ کے, اور اس میں جو صحیح منٹ کلر بھی ہم ایڈ کر لیں. ہاں یس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلے جناب یہ تو جی ہماری لڑکی جیتنے پہ آ گئی ہے. اوہ یس, یہ بہت بڑی فاسٹ ہے ہماری لڑکی. ایکچولی جو میرا سیلون کا کانسیپٹ ہے وہ ایکسپریس سروس ہے. تو جو لوگ بزنس اورینٹیڈ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے 45 منٹس 35 منٹس کا مینیکیور پیڈیکیور لیں. تو ہم نے ان کے لیے ایکسپریس مینیکیور پیڈیکیور نکالا ہے. اوکے زبردست. تو اس کی کیا ہوتا ہے ود ان 15-20 منٹس یو آر ڈن, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی کوالٹی آف سروس کمپرومائز ہوگی, ناٹ ایٹ آل. اچھا نہیں, دے ول ڈو دا ایگزیکٹلی سیم تھنگ. اینڈ مساج ایگزیکٹلی سیم تھنگ. مساج زیادہ نہیں ہوتا ہوگا. مساج بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں اس میں 10 منٹس ہوگا. Within 10 to 12 minutes
آپ کا پورا مینیکیور ہوگا وتھ پراپر کیوٹیکل کلیننگ اینڈ ایوری تھنگ. یہ مطلب ایون اف آپ ورکنگ وومن نہ ہو, گھر میں آپ بچے بھی چھوڑ کر آئیں تو آپ کا یہ دل ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی جو ہے مینیکیور پیڈیکیور بھی کروا لیں, پھر جلدی ٹائم پہ گھر بھی پہنچ جائیں تاکہ بچے انہوں نے گھر میں ہے نا. اور ہمارے پاس تو ریکلائنرز ہے تو ہم لوگ ایک ساتھ بہت سروسز دیتے ہیں, جیسے if you want to get your roots done, mani pedi done, and آپ کو کوئک سروس چاہیے فیشیلس کے ساتھ, تو all will be catered within an hour. زبردست زبردست کمال بات ہے. چلے جی, ان کے جو ہے یہ بال ہو گئے. میں ذرا مجھے مائک دے دیں, میں ان سے بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہاں ان سے بات میں ضرور کرنا چاہوں گی. مائک یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ کو پتا ہے نا آپ کے بال جو ہے انہوں نے کاٹے ہیں, آپ کی پرمیشن لے کے کاٹے ہیں. میرا دل کافی دکھ رہا تھا, لیکن اب سے کیا سیکھا ہے کہ اب کہ آئندہ اس کے پاس جاؤ گی دوبارہ کہ نہیں جاؤ گی؟ نہیں. کیا سوچ کے ویسے گئی تھی اور کیا تھی, اور اس کے بعد تم روئی؟ مجھے یہ بتاؤ. ہم لوگ ایک ساتھ ہی جاب کرتے تھے نا, تو اس نے بولا کہ ڈائی کرنا تھا, میں نے ڈائی بھی کرنا تھا اور کٹ بھی کروانے تھے. اس نے پھر کٹ بہت بری طریقے سے کر دیا. ڈائی بھی اسی نے کیا تھا. دوست بھی وہ, اچھا تو میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ جو ڈائی ہوا وہ بھی دوست نے کیا. ہائے, دوست کو بندہ کیا کہ دوست سے دوستی برقرار ہے تمہاری؟ نہیں, اس کی شادی ہو گئی ہے. اچھا اس کی شادی ہوگی, تمہارے بال خراب کر کے شادی کر لی. ٹھیک ہے جی, دشمنی صحیح نکالی ہے اپنی دوست سے. چلے جی, اور جن کے بال ڈائی ہونے تھے ان کے بال جو ہے وہ ڈائی ہو چکے. اتنا آپ نے کوئک جو ہے وہ ڈائی کہیں نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج آپ نے صبح کا سما میں دیکھا ہے کہ کتنا پیارا ان کا ڈائی بھی ہوا ہے. مجھے تھوڑا سا یہ ٹینشن تھی, میں کائنات سے پوچھ بھی رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے روٹس جو ہیں وہی صرف لائٹ ہوں. تو باقی میں ذرا ابھی دیکھوں گی کہ ٹی وی پہ ایگزیکٹلی ان کا کیسے آ رہا ہے. ہماری یلو لائٹ ہوتی ہے وہ جب ہمارے کراؤن ایریا پہ آتی ہے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگتا ہے, لیکن ابھی ڈفرینٹ ہے نہیں. اچھا میں چاہوں گی چلیں ان کا ہم ذرا اپنی ٹیم سے تھوڑی لیتے ہیں کہ ہم میک اپ روم سے ان کے بال ڈرائی کرا لیتے ہیں پراپر, اور آپ ان کے بال کر دیں کیونکہ ہمارے پاس وقت اب صرف اور صرف 5 منٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ لمبے لمبے بالوں کو گھسیٹ کے اب بلو ڈرائی کری تھی نا, تو دیکھیں ان کا کیا ہم نے کرنا ہے. مجھے بالکل اینڈ جو پروڈکٹ ہے وہ دے کے نکلنا ہے, لوگوں سے پھر رخصت لینی ہے. اچھا جی, اس والے ہاتھ کے ذرا میں چاہوں گا مجھے جلدی سے دکھا دیں سارا, جو کہ ہلکے ہیں, بہت پیارے لگ رہے ہیں. چلو جی واپس ہم اس کو واپس رکھ دیتے ہیں مشین میں تاکہ جناب یہ خراب نہ کلر ہو. ایکچولی ہاں یہ ہے. اب اس کو ذرا عمر اس کو افیکٹ اس کو دیں گے. ہاں یہ والا, ہاں چلیں کر لیں آپ ساتھ ساتھ کرتی رہیں. ہاں وہ آپ جو کام کریں گے نا وہ بھی ساتھ میں کیمرے میں آتا جائے گا, اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. بال کٹ گئے, بالوں کا کلر ہو گیا. کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بالوں میں کون سا کلر ان تھا ہے, انفیکٹ ہم نے اس پہ بات بھی کر لی. بچیوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ آج کل بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے بالوں کا کلر جو ہے انہوں نے چینج کرنا ہوتا ہے. ضرور کرائیں, کوشش کریں کہ کیمیکل اس میں زیادہ جو ہے نہ انوالو ہوں. مطلب آپ کو دیکھیں کہ وہ بچیاں جنہوں نے کالج جانا ہے, یونیورسٹیز جانا ہے, وہ اسپیسیفکلی جو او لیولز اے لیولز میں ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے نا ہلکے سے بالوں کا کلر چینج کروا لیں. کروائیں, ضرور کرائیں. فیشن بچوں کو پورے کرائیں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس میں زیادہ کیمیکل کی آمیزش نہ ہو, کیونکہ ورنہ بال بہت جلدی نا بچیوں کے جو آج کل وائٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے سائنس پرابلم بھی ساتھ ساتھ ہے, لوگوں کے بال ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ڈائی کرانے کی وجہ سے بھی بچیوں کے بال بہت جلدی جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو اپنے بال دکھاؤں, میں تقریباً مجھے ماشاءاللہ سے کوئی 12 سال ہو گئے ہیں مجھے. ہاں ایگزیکٹلی مجھے 13 سال ہاں ہونے والے ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں میں نے کبھی ایکسٹینشن نہیں لگائی, روز میرے بال بلو رہے ہوتے, تو یہ میرے بال بچے ہیں. اس میں بھی صرف اگر میں اپنے بالوں میں ابھی بہت زیادہ پاگلوں والے کلر نہیں کراتی اور بہت زیادہ خیر آئلنگ بھی نہیں کرتی, لیکن اتنے اگر میرے بال بچے تو اس کا مطلب ہے میری زندگی میں کچھ اچھا کیا ہے کہ میرے بال بچ گئے. لیکن آج کل بچیوں کے بال بہت گر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہیں. تو کائنات اچھا چلے جی فنش ہو گیا اور ہم صرف فرنٹ لک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں پیچھے جلدی جتنی جلدی ہو سکتی ہے. ہاں جلدی بالکل کریں. 2 منٹ میں آپ کو اور دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا مسکرا رہی ہیں جو ساتھ میں دیکھ رہی ہوں, ان کے بال کھینچ کے بلو ڈرائی کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں میرا میک اپ موجود ہے. ہیئر کا ڈپارٹمنٹ میں جتنا آپ کو اسٹاف ملے گا انکلوڈنگ مائی سیلف,
जब तक हमारा 100% काम ना हो हमें तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना। जब तक आपके काम में सेटिस्फैक्शन नहीं होती ना, आपको मजा ही नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन हम भी क्या करें जनाब, हमारे पास टाइम ही 2 घंटे का और उसमें फिर ब्रेक्स भी आ जाती हैं और हमें जल्दी आपसे इजाज़त भी लेनी है, इसलिए हमने आपको बेसिकली दिखाया कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इधर आ जाए आप जी, जिनके बाल अभी डाई हुए थे, हाई कितनी क्यूट लग रही है। आ जाए जी, आ जाए, ये मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा कैमरामैन साहब, और या प्लीज़ इनका ज़रा बिफोर एंड आफ्टर ज़रा है वो पहले दिखा दें। और इनका बहुत इनका जो है वो बालों का अच्छा सटल कलर है, वैसे बाल डार्क नहीं है जैसे उनका असल ओरिजिनल था। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं जनाब, एक साइड पे इनका अच्छा, और साथ में इतनी उदास क्यों बैठी थी जब वो बिफोर की तस्वीर हो रही थी, तो मुस्कुरा देती वो देखो स्क्रीन में। डांट पड़ी थी तो मैं किसी से नहीं। कैसा लग रहा है बाल, मुझे ये बताओ। अच्छे लगे मुझे ज़रा पकड़ा दीजिए, माइक पकड़ा दीजिए। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, कुछ क्रेजी आइडिया तो नहीं सोचा हुआ था मेरे बालों में ये कलर कराना है या बहुत फैशन कलर जैसे ग्रीन? मैंने पर्पल कलर सोचा था। पर्पल कलर सोचा था, लेकिन उसके लिए पता ना बालों में कट डाउन होना था, तो हमने बाल बचाते हैं तो मैं पर्पल कलर करते बाल बचाते हैं। इसमें भी पर्पल कलर हो सकता है क्योंकि हमने कोई हार्श केमिकल यूज नहीं किया, हो सकता है, लेकिन चूंकि वॉश आउट कर जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इनकी मदर की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए हम कोई भी अभी फैंसी कलर कर नहीं सकते थे। हाँ, तो जितनी बच्चियां हमें देख रही हैं तो आप भी अपनी अम्माओं की परमिशन से ही जो है ना वो जरा बालों के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ये ना कि बाद में रिग्रेट करें। उधर उनके बाल बिल्कुल बनने वाले हैं और इनके भी जो ऑम्ब्रे नेल्स हैं सारा के ऑलमोस्ट सोहेबा ऑलमोस्ट डन है। ज़बरदस्त। ओ अच्छा जी, ऑम्ब्रे के ऊपर उन्होंने कहा जी हम एक और आर्ट भी कर देते हैं। कितना टाइम है जी मेरी टीम मुझे बताए, ताकि मैं फिर जितने जब फाइनल इनकी जो लुक हाँ ब्लेंडेड, बहुत प्यारा उन्होंने ब्लेंड के ब्रश से मैं इनको देख रही थी। बस हमारे पास 1 मिनट है, आपका ब्लो ड्राई डन हो गया। ले आए जी, इनको भी बचाऊंगी, अब इनको ले आइए, इनको ले आइए जिनके बाल कटने थे। जब ग्रो होंगे तो वो बिल्कुल अच्छे, हाँ इवन टोन होंगे। आ जाइए जी, आप भी इधर आ जाइए, आप उधर आ जाइए। हाँ जी, हाँ आप भी इधर आ जाइए। हाँ, अब ज़रा इनकी आप चलाइए, इनका ज़रा बिफोर एंड आफ्टर जो है वो ज़रा चलाइएगा। ये कैम आप इस कैम में देखिए, इस कैम में देखिए। हाँ चल ओके, ये इनके बाल थे। खैर अभी हम उनके पूरे बालों की अगर पिक्चर लेते हैं तो उनके पूरे बाल ये खुद भी फील कर सकती हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। मुझे बताओ, ये अब जो तुम्हारे बाल हैं कैसे लग रहे तुम्हें? अब अच्छे लग रहे हैं। बस अब मेरी दुआ, यकीन माने जब इसके बाल कट रहे थे मुझे लग रहा था मेरे बाल कट रहे हैं। सो आई विश कि इसके बाल भी जो है जल्दी जल्दी लंबे हो। लेकिन जो स्टाइलिंग है ऑफ कोर्स वो अब ज़्यादा अच्छी आई है। पहले नहीं समझ में आ रहा था, कोई बाल आपस में सिंक नहीं थे, कनेक्शन ही नहीं था बालों में। तो अभी की कनेक्ट बालों में ना कनेक्शन नज़र आ रहा है। जो बैंग्स इनको चाहिए थे ना वो अब इनके आए हैं और जो पहले नहीं थे। खैर जी, सारा के भी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया। इसमें चांद सितारे जो है वो लगाए जा रहे हैं इनके ऑम्ब्रे नेल्स पे। और चलो जी, इसके ऊपर जेल की कोटिंग करके उस पर सारा। फिर इसका मतलब है अब आपके नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आपने मॉर्निंग शो में तो 8 साल के बाद कम बैक कर दिया है और अब आपके वो सारे हाँ प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट हो गए मेरे, और अभी कुछ अपकमिंग है। हाँ। और पीछे जो बच्चे हैं फिर वो किसके पास होते हैं? वो ये तो मैं स्पेशली थैंक्स अपनी अम्मा को बोलूँगी, मामा को, कि अगर वो ना होती तो मैं फिर काम नहीं कर पाती। तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं कि दादी नानी ये बच्चों के लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि, और माशाल्लाह जिनकी हैं उनकी अल्लाह मियां हमेशा सलामत रखे, क्योंकि तभी हम माएँ काम कर सकती हैं जब घर में दादियाँ और नानियाँ हमारी सपोर्ट पे खड़ी होती। अच्छा, जल्दी से अपने नेल्स दिखा दे जी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लूँगी। सारा के जो नेल्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हैं वो डन है। हाँ, ऑम्ब्रे तो हो चुके हैं, बस हम कशीदाकारी जो कर रहे थे। हाँ, ये देख सकते हैं प्लीज़ ज़रा कैमरामैन साहब, ये इनके प्यारे प्यारे हाथों की प्यारे प्यारे नेल्स की, जो कि यहाँ सुहेबा ने जो क्या ज़बरदस्त इनकी टीम ने प्यारे से ऑम्ब्रे इनके नेल्स किए हैं। गर्मियों में ठंडक का एहसास ऐसे ठंडे ठंडे कलर के साथ आप लोग पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तूफ़ान से हमारी जान तलाफ़ी कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। शाद रिया, बाद रिया, अल्लाह हाफ़िज़।